ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رؤف کلاسہ صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے 40 سال بعد۔ آخرکار پچھلے 6 ماہ سے جاری سیاسی جنگ و جدل کسی حد تک کنارے جا لگی ہے۔ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف مقرر ہو چکے ہیں۔ یہ سوال اس وقت سب کے ذہنوں میں ہے کہ کیا نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے جو اس وقت سیاسی ہنگامہ چل رہا ہے وہ تھم جائے گا یا اب پہلے سے بھی زیادہ شروع ہو جائے گا؟ اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب نیا آرمی چیف آئے گا تو بہت سارے پرانے ایشوز دفن کر کے آئے گا۔ عمران خان کو جو بھی ایشوز تھے وہ جانے والوں سے تھے، جس کا اظہار وہ ہمیشہ اپنے جلسوں اور ٹی وی انٹرویوز میں کرتے رہے ہیں۔ بدھ کے روز یوم دفاع اور شہداء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں عمران خان کا نام لیے بغیر ان کے بیانیے پر تنقید کی اور پہلی دفعہ اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کیا۔ امید ہے کہ نئے آرمی چیف اپنے کندھوں پر وہ بوجھ اٹھائے GHQ میں داخل نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے ملک ہیجان کا شکار رہا، بلکہ نئی شروعات ہوگی۔ فوج اپنے اس وعدے پر قائم رہے گی کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ لگتا ہے ان 2-3 برسوں میں وہ تلخ سبق سیکھے جا چکے ہیں جو گزشتہ 40 برسوں میں نہیں سیکھے گئے تھے۔ DG ISI جنرل ندیم انجم نے بھی پریس کانفرنس میں برملا کہا تھا کہ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے میں فوج کے وہ سب افسران شامل ہیں جنہوں نے اگلے 15 سے 20 برس تک فوج کی قیادت کرنی ہے۔ اس ایک فقرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کے اندر واقعی سیاست میں عدم مداخلت کا احساس گہرا ہوا ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ سیاست میں مداخلت کے الزام سے ان کی ساکھ شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ایک سیاسی گھوڑا جب بڑا ہو کر سیاسی میدان میں بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد انہی سے لڑ پڑتا ہے جو اس کے معاون ہوتے ہیں۔ شنید ہے کہ 80 کی دہائی میں جنرل حمید گل، جنرل ضیاء اور جنرل جیلانی نے نواز شریف پر اس لیے خوب کام کیا تاکہ وہ پنجاب میں بھٹو کی سیاست کو ختم کر سکیں۔ بھٹو کی سیاست کو تو خیر نواز شریف ختم نہ کر سکے کیونکہ وہ کام بعد میں زرداری صاحب نے سر انجام دیا، لیکن اس پورے عمل میں نواز شریف اور مقتدر حلقوں کے درمیان ایسی تلخی پیدا ہوئی جو آج دن تک دور نہیں ہو سکی۔ 2017 میں نواز شریف وزیر اعظم کے عہدے سے جس JIT کی سفارشات پر ہٹائے گئے اس میں 2 افراد مقتدر حلقوں کے بھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے نواز شریف یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں ہٹانے میں مقتدر حلقوں کا بھی عمل دخل تھا، اور یہ بات انہوں نے کبھی نہیں چھپائی بلکہ کئی مرتبہ واضح الفاظ میں اس کا اظہار کیا۔ نواز شریف پروجیکٹ ناکام ہونے کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب ان کے مقابلے پر عمران خان پروجیکٹ لانچ کیا جائے۔ اس دفعہ جنرل ضیاء کی جگہ جنرل پرویز مشرف نے لے لی تھی اور جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے بھی شروع کے دنوں میں عمران خان کو اپنی شاگردی میں لے لیا اور انہیں گروم کرنا شروع کیا۔ پھر جہاں جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے چھوڑا تھا وہاں سے جنرل شجاع پاشا نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری جنرل ظہیر الاسلام نے لے لی اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن اب فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے بڑے واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی اور اپنے اس وعدے پر کاربند رہے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے الوداعی خطاب میں کہا کہ یہ فیصلہ فوجی قیادت نے گزشتہ برس فروری میں کافی سوچ و بچار کے بعد کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی، تاہم یہ احساس ہونے میں برسوں بیت گئے۔ ایک طرف اداروں کا سیاست میں عدم مداخلت کا واضح اعلان ہے تو دوسری طرف نواز شریف اور عمران خان شکایت لیے بیٹھے ہیں کہ جب انہیں مدد کی ضرورت تھی تو انہیں بچانے کی بجائے الٹا سیاسی بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ نواز شریف کو مقتدر حلقوں سے اس وقت شکایت پیدا ہوئی جب پاناما اسکینڈل سامنے آیا اور 2 اہم افسران کی خدمات سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی JIT کے حوالے کی گئیں۔ نواز شریف پر شاید واضح ہو چکا تھا کہ اب وہ بچ نہ پائیں گے۔ وہ توقع رکھتے تھے کہ انہیں بچایا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور ہر دفعہ انہیں یہی پیغام ملا کہ عدالتی امور میں کسی طور مداخلت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات نواز شریف کیمپ ماننے کو تیار نہ تھا، لہٰذا دوریاں بڑھتی گئیں اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ کیسے نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے اور وہ دن بھی آیا جب وہ اور مریم نواز اڈیالہ جیل میں جا پہنچے اور عمران خان ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز نے بھی براہ راست مقتدر حلقوں پر لفظی گولہ باری کی۔ یہ شکایات عمران خان کو بھی پیدا ہو گئیں جب تحریک عدم اعتماد کے بعد انہوں نے مقتدر حلقوں سے مدد مانگی۔ وہ کئی دفعہ اپنے جلسوں اور تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نیوٹرلز کو خود بھی کہا اور اپنے وزیر خزانہ شوکت ترین کو بھی ان کے پاس بھیجا کہ آپ یہ کام نہ ہونے دیں، ملکی اکانومی درست سمت جا رہی ہے، حکومت تبدیل ہونے سے نقصان ہوگا اور پھر ہم ریکور نہیں کر پائیں گے، لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی اور چور ڈاکو ملک پر مسلط ہو گئے جس سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے 6 سالوں کے آرمی چیف کے دورانیے میں 5 وزرائے اعظم گزرے، جن میں نگران وزیر اعظم جسٹس ناصر الملک بھی شامل تھے۔
ان میں سے 2 وزرائے اعظم اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار جنرل باجوہ کو ٹھہراتے رہے ہیں، جس کا جواب اب جنرل باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں دینے کی کوشش کی ہے۔ ویسے سوال تو نواز شریف اور عمران خان دونوں سے بنتا ہے کہ جنرل باجوہ آپ کو کیوں بچاتے؟ آپ اس ملک کے وزیر اعظم تھے، پارلیمنٹ اور ملک چلانا آپ کی ذمہ داری تھی، نہ کہ جنرل باجوہ کی۔ نواز شریف کیوں یہ توقع رکھ بیٹھے تھے کہ جنرل باجوہ پاناما کرپشن سکینڈل پر عدالتی کاموں میں مداخلت کر کے ان کی مدد کریں گے اور ان کے خاندان کی کرپشن پر پردہ ڈالنے میں مدد کریں گے کیونکہ انہوں نے انہیں آرمی چیف مقرر کیا تھا؟ یا پھر عمران خان کیوں یہ توقع جنرل باجوہ سے رکھتے تھے کہ وہ ان کی پارلیمنٹ چلانے، ان کے اہم بلز پاس کرانے یا ووٹنگ میں مدد کریں گے؟ یا جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو وہ باقاعدہ طور پر ایک سیاسی پارٹی کا رول ادا کریں گے اور ان کی حکومت نہیں گرنے دیں گے کیونکہ عمران خان نے انہیں 3 سال پہلے پارلیمنٹ سے ان کی مدت ملازمت میں توسیع لے کر دی تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف جنرل باجوہ سے پاناما سکینڈل میں مدد کے خواہاں تھے کہ میں نے آپ کو چیف مقرر کیا تھا، اور خان تحریک عدم اعتماد پر مدد مانگتے تھے کہ میں نے 3 سال آپ کو توسیع دی۔ یہ تھے ہمارے سیاستدان جو اپنے ہی لگائے ایک آرمی چیف سے اپنی حکومت بچانے کے لیے مدد کے خواہاں تھے۔ ان کے پاس اپنی کارکردگی یا صلاحیت یا ایمانداری نہ تھی جو ان کی حکومت بچا سکتی۔ بہرحال فوج کو 40 سال بعد ہی صحیح اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہیں سیاست سے دور رہنا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہے، لیکن مجھے شک ہے یہ سیاستدان فوج کو غیر سیاسی رہنے نہیں دیں گے۔ یہ فوج کو دوبارہ سیاست میں گھسیٹ لائیں گے کہ حکومت لینے میں ہماری مدد کرو یا حکومت کرنے میں۔ یہ سیاستدان اپنی عادت سے مجبور ہیں۔